تو اب اگر ہم تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں ایسے انبیاء ملتے ہیں کہ جن کی یہ صفت بالفعل ہو گئی، جس میں جناب ادریس علیہ السلام ہیں، جس میں جناب الیاس علیہ السلام ہیں، جس میں حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کہ ان کی صفت غیبت جو ہے وہ بالفعل ہو گئی۔ اب صفت غیبت سے متصل ایک صفت ہوتی ہے طول حیات، کیونکہ اگر مدت غیبت طولانی ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس کی حیات بھی طولانی ہو اور اس غیبت کے طول کا ساتھ دے سکے۔ تو اس اعتبار سے جناب خضر کو اگر اللہ نے ہزاروں سال کی غیبت دی ہے تو ان کو ہزاروں سال کی عمر بھی دی ہے۔ جناب عیسیٰ کو اب تک 2000 سال ہو چکے تو ان کو غیبت کے زمانے میں طول عمر 2000 سال یا اس سے زیادہ جو اللہ کی مرضی ہو اس نے عطا کر دی۔ جناب ادریس کا زمانہ بہت پرانا زمانہ ہے، حضرت نوح سے بھی پہلے کا زمانہ ہے، اسی طرح حضرت الیاس کا زمانہ پرانا زمانہ ہے۔ تو اتنے عرصے تک طول حیات عطا کرنا اور ان کے وجود کا احساس خلق کے اندر سے ختم کر دینا کہ لوگ ان کو محسوس نہ کر سکیں۔ اب غیبت میں کیونکہ جو انبیاء کی غیبت ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں روایت ہے کہ چوتھے آسمان پر غائب ہیں، تو اب یہ چوتھا آسمان کیا چیز ہے، پھر تفصیلی بات ہو جاتی ہے کہ آسمان کیا ہے، اس کی تعداد کیا ہے اور کس طرح پہلا کہاں ہے، دوسرا کہاں ہے، تیسرا کہاں ہے، بہت تفصیلی بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے عام طور پر لوگ اس مختصر کرتے ہیں چوتھے آسمان پر غائب ہیں، کیونکہ ان کے مقام کا ایک تعین کیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر غائب حجت خدا کے مقام کا تعین کیا جا سکے، اس لیے کہ وہ پروردگار عالم نے اس کے وجود کے احساس کو گم کر دیا ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہوئی وہ غیبت کہ جس میں شخص نظر نہیں آیا، جو ہم نے مثالیں دی۔ ضرورت کے وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ حجت خدا خود موجود ہو، سامنے ہو، لیکن پہچانا نہ جائے۔ ایک لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے ضال۔ عام طور پر ضال کے معنی گمراہ لیے جاتے ہیں، یعنی وہ شخص کہ جس سے راہ ہدایت گم ہو گئی۔ ویسے ضال کے معنی کیا ہیں؟ کسی شے کا غائب ہو جانا، گم ہو جانا یا اس کو نہ پہچانا جانا۔ عربی میں جیسے اگر اونٹنی کھو گئی ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ضالۃ الناقہ، ناقے کا کھو جانا، کسی شے کا دوسری شے میں ضم ہو کے غائب ہو جانا۔ اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، غائب ہو گیا لیکن اس کے اثرات موجود ہیں، غائب ہو گیا لیکن اس کے اثرات موجود نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے دودھ میں شکر ڈال کے گھول دی، اب ہماری نظروں کے سامنے دودھ ہے، شکر نہیں ہے، شکر غائب ہو گئی۔ لیکن اگر اس کو زبان پر رکھا جائے اور ہماری زبان میں اس سے ذائقہ موجود ہو تو ہمیں اثر شکر محسوس ہوگا۔ کھانے کے اندر نمک غائب ہو گیا لیکن اس کے اثرات باقی ہیں۔ تو ایک تو اس طریقے سے غائب ہونا ہے کہ اثرات ظاہر ہوں، شے غائب ہو۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں کے شعور متوجہ ہی نہ ہوں، تو ایسی غیبت پروردگار عالم نے بہت سے انبیاء کو عطا کی ہے۔ یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہم صرف ان انبیاء کے نام لیں گے جن سے سب لوگ واقف ہیں۔ تو جناب موسیٰ ایک ایسے نبی ہیں کہ جو بڑے مشہور و معروف نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں کہ قرآن میں ان کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور ایسے نبی ہیں کہ امت مسلمہ حضرت موسیٰ سے بہت زیادہ واقف ہے، بہت زیادہ مانوس ہے، حضرت موسیٰ کے بہت قصے سنتی رہتی ہے۔ تو ہم حضرت موسیٰ سے ہی بات کی مثال لے دیں کہ جناب موسیٰ کے بارے میں قرآن میں پورے واقعات ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تھے کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ رکھا جاتا تھا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہونے والے ہوئے تو طے شدہ بات تھی کہ فوری طور پر نہیں تو جیسے ہی بادشاہ کو علم ہوگا، جیسے ہی فرعون کا علم ہوگا، ان کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ان کی والدہ پریشان ہوئی، پورا قرآن میں تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان کو وحی کی اور ان سے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، بچے کو دودھ پلاؤ، اور اگر ہم کہیں تو پھر تم اس کو صندوق میں رکھنا اور دریا میں بہا دینا، مشہور واقعہ سارا ہے۔ اب ہوا کیا کہ جناب موسیٰ خود فرعون کے دربار میں پڑھنے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ جناب موسیٰ کون ہیں؟ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ جناب موسیٰ اتنے عظیم پیغمبر ہیں کہ پیغمبر اسلام اور حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مقام جناب موسیٰ کا ہے، اور اتنا عظیم پیغمبر جس کی ماں پر اللہ وحی کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ بارگاہ خداوندی میں اس کا جو مقام تھا وہ فرعون کے دربار میں پوشیدہ تھا۔ فرعون کے دربار میں یا فرعون کے محل میں جب وہ پل رہے تھے